بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ یہودیوں نے کہا سلیمان بن داؤد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ یہودیوں نے کہا اللہ نے انہیں اپنی تمام مخلوق شیاطین، جن و انس، چرند پرند، درندے اور ہوا تک کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے لیے براق، وہ سواری جس پر سوار ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے، اس کو مسخر کر دیا، جو جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے، جس کی صورت انسان جیسی، سم گھوڑے کی طرح اور اس کی دم گائے جیسی تھی۔ اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس کی زین سرخ یاقوت کی اور رکاب درے سفید کی تھی۔ اس کی لگام کے ساتھ 70,000 سونے کی لگامیں تھیں۔ اس کے ماتھے پر در و یاقوت اور زبرجد سے آراستہ بال تھے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ یہودیوں نے کہا آپ نے سچ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات تورات میں بالکل اسی طرح لکھی ہوئی ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام نے 950 سال عمر پائی اور مسلسل اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، مگر سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی ان پر ایمان نہ لایا، جبکہ میری عمر کے ابھی کچھ ہی سال گزرے ہیں اور مجھ پر بہت سے لوگ ایمان لے آئے ہیں، جبکہ نوح طویل عمر تک لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے اور ان کی پیروی کسی نے نہ کی۔ اور بہشت میں مومنین کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ اللہ نے میری کتاب کو پہلی تمام کتابوں سے افضل اور ان کو منسوخ کرنے والا بنایا ہے، جس میں تھوڑا سا بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کر دیا تھا، اور جن لوگوں نے ان کی بات نہ مانی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور وہ سب مسخ ہو گئے، اور میں نے اس شکار کو حلال قرار دیا، لہٰذا بہفتے کے دن شکار کی ممانعت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ، المائدہ آیت 96۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کیا گیا ہے، اور میں تمام حلال جانوروں کی چربی کے حلال ہونے کا حکم لایا ہوں، جبکہ تم ان کے کھانے سے محروم ہو۔ علاوہ ازیں اللہ نے اپنی محبوب کتاب قرآن پاک میں خود مجھ پر درود بھیجا ہے اور فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ الاحزاب آیت 56۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی ان پر صلوات بھیجو اور ان کے احکام کو تسلیم کرو۔ خدا نے میری رافت و رحمت جیسے الفاظ سے میرے اوصاف بیان کیے ہیں، اور اپنی کتاب میں فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْہِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رؤوف الرحیم۔ سورہ توبہ آیت 128۔ تمہارے پاس تمہاری جانوں میں سے رسول آیا ہے، تمہارا مشقت میں پڑنا اس پر گراں ہے، وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے، اور اہل ایمان پر شفیق اور مہربان ہے۔ اور خدا نے مجھ پر خاص عنایت کی ہے جو کسی پیغمبر پر نہیں کی، اور مجھ سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دیا جائے، اس بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ۔ المجادلہ آیت نمبر 12۔ ایمان والو جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرو تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو۔ پھر اللہ نے اپنے لوگوں پر رحمت و مہربانی کرتے ہوئے اس حکم کو ختم کر دیا۔ بحار الانوار جلد 9 صفحہ 288 291 ہے 3 عن احتجاج للطبرسی۔
ان ستاروں کے کیا نام تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ایک دن بستان نامی یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، مجھے ان ستاروں کے نام بتائیے جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں خود کو سجدہ کرتے دیکھا تھا۔ اس دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ جبرائیل نازل ہوئے اور آپ کو ان ستاروں کے نام سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستان یہودی کو بلوایا اور کہا، اگر میں تمہیں ان ستاروں کے نام بتا دوں تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن ستاروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ان کے نام یہ ہیں: جریان، تار، سیال، ذل کتفان، قابض، وساب، عمودان، فلیق، مصباح، ذروح، ذوالقزح۔ بستان یہودی نے یہ نام سنے تو کہا، خدا کی قسم، ان ستاروں کے یہی نام ہیں۔ باب صوم نبوت خاصہ کے متعلق سوالات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز نبوت کیسے ہوا؟ ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر نبوت کا آغاز کیسے ہوا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میری ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہوئی، بعد ازاں عیسیٰ ابن مریم کی خوشخبری دی گئی، اور آخر میں میری ماں نے دیکھا کہ ان سے ایک نور جدا ہوا ہے جس سے شام کے قصر روشن ہو گئے ہیں۔ توضیح: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کا آغاز کیسے ہوا کا مطلب ہے آپ کا اس دنیا میں ظہور کیسے ہوا، اور دعائے ابراہیم علیہ السلام سے مراد اس آیت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، پروردگار ان میں سے رسول مبعوث کر جو ان پر تلاوت آیات کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ اور بشارت عیسیٰ اس آیت کی طرف اشارہ کرنا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ الصف آیت نمبر 6۔ بحار الانوار جلد 9 صفحہ 302 ہے 6۔ ان علی الشرائع للصدوق، کیا آپ ام الکتاب میں پیدائش سے پہلے بھی نبی تھے؟ وہب یمانی کہتے ہیں کہ ایک دن ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ام الکتاب میں اپنی پیدائش سے قبل بھی نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ اس یہودی نے پوچھا، کیا آپ کے اصحاب مددگار اور مومن جو کہ اپنے ایمان پر ثابت قدم ہیں، کیا وہ بھی اپنی پیدائش سے قبل ایسے تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ اس یہودی نے پوچھا، آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پیدائش سے پہلے بھی نبی تھے، تو عیسیٰ ابن آدم کی طرح پیدائش کے وقت آپ کی زبان پر حکمت جاری کیوں نہ ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا معاملہ عیسیٰ ابن مریم کے معاملے سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا۔ اگر عیسیٰ ابن مریم پیدائش کے وقت اللہ کی حکمت سے زبان نہ کھولتے تو ان کی ماں کے پاس لوگوں کے اس اعتراض کا کوئی جواب نہ ہوتا کہ بغیر باپ کے اس بچے کی پیدائش کیسے ہوئی۔ لوگ ضرور اس پاک دامن عورت پر الزام تراشی کرتے، لہٰذا خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر حکمت جاری کر کے اس پاک دامن خاتون کا دفاع کیا تھا۔ بحار الانوار جلد 9 صفحہ 302 ہے 6۔ ان علی الشرائع للصدوق، کس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرزندان آدم پر سبقت دلائی؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ
یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔